نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ محترمات بھی پڑھیے اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم افتح علینا حکمتک ونشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبارت خوانی ہو جائے، پڑھیے کوئی محترمہ۔ جی حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة وإنت عليها غير حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے والا باب تھا جو حکومت نہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج کا باب ہے من سأل الامارۃ وکل الیہا، جو حکومت مانگے تو وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جو حکومت مانگے یعنی جو مانگ کر کے سرداری لے، سربراہی لے، حکومت لے تو اس میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہے گی، وہ اسی کے ذمے سونپ دیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد اگر شامل نہ ہو تو بندہ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، حکومت کرنا، سربراہی لینا، سرداری لینا کوئی آسان چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے ماتحت جو بھی افراد ہیں اگر ان کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہوئی، صحیح انصاف نہیں ہوا تو روز قیامت گرفت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جو شخص حکومت مانگے تو وہ اسے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ راوی حضرت حسن سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن سمورہ نے، وہ فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمورہ، امارت نہ مانگنا، امارت نہ مانگنا، حکومت کا طلبگار مت ہونا، امارت نہ مانگو، حکومت نہ مانگو۔ فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلْتَ إِلَيْهَا، کیوں نہ مانگو؟ کیونکہ اگر تمہارے مانگنے پر وہ تمہیں دے دی جائے تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، تم اس کے سپرد کر دیے۔ وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، مین پر حاشیہ لگایا، کنارے میں دیکھیے آپ ان لکھا ہوا ہے، مین کی جگہ ان ہے۔ وَإِنْ أُعْطِيتَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، اور اگر وہ تمہیں سونپا جائے، وہ تمہیں دی جائے بغیر مانگے، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، تو اس پر تم پر مدد کی جائے گی۔ کیا ہوگا؟ تمہیں دی جائے تو اس پر تمہاری مدد کی جائے۔ اگر تم نے مانگا نہیں، رب نے اپنے مرضی سے تمہیں حکمراں بنایا، حاکم بنایا، سربراہ بنایا، تو بنانے والا رب تمہاری مدد میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، اور جب تم کسی قسم پر ہو، اور جب ایسا کہیے، اور جب تم کسی بات پر قسم کھا بیٹھو
جب تم کسی بات پر قسم کھا اور اس کے علاوہ میں بھلائی دیکھو تو بھلائی کے پہلو کو اختیار کر لو اور قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ جی حضرت عبد الرحمن سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حکومت طلب نہ کرو، سربراہی طلب نہ کرو، ورنہ اس کا ذمہ دار تم رہو گے۔ ہاں اگر رب نے تمہیں دے دیا تو پھر اختیار کر لو، اس میں رب تعالیٰ کی نصرت شامل رہے گی۔ جی رب تبارک و تعالیٰ کے قدرت سے خود بخود تمہیں مل جائے تو پھر اس کو کرو۔ ہاں اپنا خیال رکھو کہ خیر خواہی رہے، شرع کے مطابق تم حکمراں بنے رہو، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل رہے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اخیر کا حصہ دیکھیے، اگر کوئی شخص حضرت عبد الرحمن سے فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ کسی بات پر قسم کھا لو، تم نے مان لو اب کہ تمہیں قسم کھایا کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، شوہر نے قسم کھا لیا کہ بیوی سے بات نہیں کروں گا، بیوی کو اپنے گھر نہیں لاؤں گا، غلط قسم کھا لیا گویا اس نے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ کام کر لے جس میں بھلائی ہو۔ اپنے بھائی سے بات کرنے میں بھلائی ہے، بیوی سے بات کرنے میں بھلائی ہے، نماز پڑھنے میں بھلائی ہے۔ کوئی قسم کھا لیا نعوذ باللہ کہ میں نماز پڑھوں گا ہی نہیں، معاذ اللہ، اب نماز پڑھنے میں بھلائی ہے، تو حکم شرع یہ کہ قسم توڑ دو، وہ کام کر لو جس میں بھلائی ہے اور قسم کا کفارہ دے دو۔ قسم کا کفارہ آج غلام آزاد کرنا ہے، آج تو غلام ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ مسئلہ یہی بتائیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے دونوں ٹائم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے اس ساعت مطابق، یا پھر 3 روزہ ہے۔ جی غلط قسم کھانی بھی چاہیے، غیر اللہ کی قسم نہیں ہوتی ہے۔ لوگ قسم کھاتے ہیں میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں، میری جان تمہیں تیری قسم، یہ سب قسم نہیں ہے، لغو ہے، اس کا کفارہ بھی نہیں ہے، مگر ایسے غلط قسم کھانے سے اجتناب اور پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم کوئی کھائے تو کفارہ ہے، قرآن پاک کی کوئی قسم کھائے تو کفارہ ہے، اس کے علاوہ میں کفارہ نہیں۔ بات ختم ہوگی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ باب ما یکرہ من الحرص علی الامارہ، حکومت کی حرص ناپسندیدہ ہے، حکومت کی لالچ ناپسندیدہ ہے۔ روایت دیکھیے عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال انکم ستحرسون، نیچے لکھا بے کسری را و فتحہا، ستحرسون ستحرسون دونوں علی الامارتی وستکون ندامتا یوم القیامتی فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے، اس طرح بھی ترجمہ کرتے ہیں نا، یا ایسا کہیے حضرت ابو ہریرہ سے روایت، وہ روایت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، حضور نے ارشاد فرمایا، قال حضور نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان قریب تم عمارت حاصل کرنے کی حرص کرو گے، ان قریب حکومت حاصل کرنے کی لالچ کرو گے، اور ان قریب قیامت کے روز ندامت ہوگی، اور ان قریب شرمندگی ہوگی۔ فنعم المرضعۃ، تو کیا ہی اچھی دودھ پلانے والی ہے، بولیے، یا اس طرح ترجمہ کیے، کیونکہ دودھ پلانے والی اچھی، دودھ پلانے والی اور دودھ چھڑانے والی بری ہے، اور دودھ چھڑانے والی مرضعہ دودھ پلانے والی، فاطمہ دودھ چھڑانے والی۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ حکومت کی لالچ کرتے ہیں اسی حکومت تو مل جائے گی، مگر روز قیامت اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔
क्योंकि दूध पिलाने वाली अच्छी है, दूध छुड़ाने वाली बुरी है। मतलब ये कि हुकूमत के आड़े में, हुकूमत के जरिए मालो दौलत तो हासिल होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, जाहो जलाल वाला होगा, उसकी शान होगी, लेकिन वो उस शान में आकर शरअ के मुताबिक फैसला ना कर पाएगा तो बरोज़े क़यामत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। लिहाजा हुकूमत की लालच ना रखो। आज दुनिया का क्या हाल है, हर कोई सरबराह बनने का हिर्स रखता है, हर कोई चाहता है मैं हुकूमत करूं, सब मेरे ज़ेर तहत रहे, मेरे मातहत रहे। आज मस्जिदों का हाल देखिए, मुतवल्ली बनने के लिए आज लोग वोटिंग करते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, उसे ये खबर नहीं कि मस्जिद का मुतवल्ली तो बन गया, दुनिया में नाम तो कमा लूंगा, मगर रोज़े क़यामत पाई पाई का हिसाब देना होगा। जी, नाज़िम आला, मोहतमीम बनना, सरबराह बनना सब ठीक है दुनियावी एतबार से, लेकिन हमेशा ये ख्याल रहे कि रोज़े क़यामत हमें हिसाब देना है। अगर किसी के साथ हक तलफी हुई, नाइंसाफी हुई, हिसाब में कहीं भूल चूक और गलती हुई तो समझ जाना कि क़यामत के दिन बड़ा महंगा पड़ेगा। आपने नहीं सुना है कि मालदार लोग गरीब लोगों के बनिस्बत 500 साल बाद जन्नत जाएंगे, क्योंकि उसके हिसाब देने ही में टाइम चला जाएगा। आसान बात नहीं है। हाँ, रब तबारक व तआला जिससे चाहे वो काम ले, ऐसा नहीं कि नाज़िम आला या मोहतमीम या मुतवल्ली बनना बुरा है। अगर लोग बनाते हैं बनिए, मगर शरीयत का ख्याल रखिए, खौफ खुदा दिल में रहे और अपना काम आगे बढ़ता चला जाए। अल्लाह पाक सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आगे फरमाते हुए काला मुहम्मद इब्न बशार हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न हुमरान काल हद्दसना अब्दुल हुमैद अन सईद मक़बूरी की अन उमर बिन हकम अन अबी हुरैरा कौलू, यानी इसी तरह इन रावियों से भी हदीस रिवायत है। अगली हदीस देखिए, अन अबी बुरदा अन अबी मूसा काल दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अना व रजुलैन मिन कौमी। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं, मैं और मेरे कौम के दो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हुए। क्या तर्जुमा करेंगे? जी, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं और मेरी कौम के दो आदमी, यानी हम तीनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। बस एक शख्स ने फ़क़ाल अहदुर रजुलैन, यानी उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, क्या कहा? उम्मिरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अमीर बना दीजिए, मुझे। वो काल आखिर मिस्लु, और दूसरे आदमी ने भी उसी तरह कहा, यानी या रसूल अल्लाह मुझे भी अमीर बना दीजिए। फ़क़ाल इन्ना ला नुवल्ली हाज़ा मन सालहु। आप पढ़ चुके हैं ना, पंचगंज में हमसे मुनफरिदा हो तो उसको अलिफ से बदलना भी जायज़ है और ना बदलना भी जायज़। सालहु भी पढ़ सकते हैं, सालहु भी पढ़ सकते हैं। तो हुजूर ने फरमाया ला नुवल्ली हाज़ा मन सअलहु वला मन हरसा अलैहि। हुजूर ने इरशाद फरमाया हम उसको वाली नहीं बनाते, हम उसे जो ओहदे का सवाल करे, जो ओहदे का हुकूमत का सवाल करे, और ना उसको जो उसकी हिर्स रखे।
جو حکومت مانگتا ہے طلب کرتا ہے ہم اس کو حاکم نہیں بناتے ہیں، جو اس کی لالچ رکھتا ہے ہم اس کو نہیں بناتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی لالچ رکھتا ہے یا حکومت طلب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ چیز اس کو عطا کی جاتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد نہیں فرماتا ہے، اور بغیر مدد الہی کے، بغیر نصرت الہی کے کسی کو کامیابی حاصل کرنا آسان نہیں بلکہ محال ہے۔ اسی لیے ہم اب تمہیں حاکم نہیں بنائیں گے، اے صحابی رسول، اے ابو موسیٰ کے ساتھ آنے والے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم نہ اس کی لالچ رکھو نہ اس کی طلب میں رہو، ٹھیک ہے نا جی۔ لہذا مانگ کر کے نہیں رہنی چاہیے۔ آپ اس کے بعد کسی دارالعلوم میں، کسی جامعہ میں پڑھانے جائیں تو یہ لالچ لے کر نہیں کہ ہم صدر المعلمات بنائے جائیں۔ ہاں اگر مدرسہ والے آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت، آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر آپ کو بناتے ہیں تو آپ بنیے، اور خیال لے کہ کسی طالبات یا کسی طالب علم کے ساتھ کوئی ناانصافی، حق تلفی نہ ہو جی۔ صدر المدرسین بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ماتحت کے مدرسین کو پریشان کرنے لگ جائیں، صدر معلمات اپنے ماتحت کی معلمات کو پریشان کرنے کی میں لگے رہیں، ورنہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، حشر و نشر حق ہے، حساب و کتاب کا دن حق ہے، دینا پڑے گا، ہاں دینا پڑے گا۔ دنیا میں تو واہ واہی ہو جائے گی، ہم یہاں کے صدر معلمات، ہم صدر المدرسین، لیکن خیر خواہی نہیں رہی، نیت میں کھوٹ آ گئی تو حساب دینا بڑا مہنگا پڑے گا۔ اللہ پاک توفیق رفیق عطا فرمائے، نیک ہدایت فرمائے۔ باب ختم ہوا، آگے بڑھوں۔ باب من استرعی رعیتا فلم ینصح، اللہ اکبر، جو حاکم بنایا گیا اور رعیت کی خیر خواہی نہ کرے، جو حاکم بنایا گیا اور رعیت کی خیر خواہی، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ کل بروز قیامت رب کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کی خیریت کیسے لی جائے گی؟ حدیث مصطفیٰ سماعت کیجیے اور اپنے اندر، اپنے دل میں آپ دعا کیجئے کہ اللہ کبھی یہ مقام ملے تو ہمیں صحیح انصاف کرنے کی توفیق دینا۔ دیکھیے، عن الحسن ان عبید اللہ ابن زیاد عاد معقل بن یسار فی مرضه الذی مات فیہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، بے شک عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن یسار کی عیادت کی ان کے اس بیماری میں جس میں وہ انتقال ہوئے، جس میں وہ، یا سلیس ترجمہ اس طرح کیجئے، عبید اللہ بن زیاد نے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے مرض وفات میں عیادت کی۔ یہ ترجمہ آسان ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، تو حضرت معقل نے ان سے فرمایا، حضرت معقل نے کیا فرمایا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں، میں تم سے جی انی محدثک حدیثا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، سمعتہ من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، سنا
کیا سنا؟ سمعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ فلم یحقها بنصیحۃ لم یجد رائحۃ الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، کوئی بندہ نہیں، کوئی مامن عبدین، کوئی بندہ نہیں کہ اس کو اللہ تعالی نے رعیت کا حکمراں بنایا ہو، بنایا ہو، اور وہ خیر خواہی کے ساتھ، اور وہ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے، ان کے نگہبانی کا فریضہ، مگر وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ لم یجد رائحۃ الجنہ، مگر وہ تک نہ پا سکے گا۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمراں بنایا، سربراہ بنایا، والی قوم بنایا، اس نے قوم کے ساتھ صحیح انصاف نہ کیا، قوم کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہ کیا، اس کی خیر خواہی نہیں کی، اس کی بھلائی نہیں چاہی، تو جنت جانا تو درکنار، جنت کی بو تک نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارے ماتحت سب ہیں، ہم کسی کے ماتحت نہیں، ہم جو کہتے ہیں لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں کچھ غلطی ہوئی، نیت میں گڑبڑی ہوئی، تو حساب مہنگا پڑے گا، کتنا مہنگا کہ جنت تو دور، جنت کی بو تک بھی۔ لیکن مسئلہ آپ جانتے ہیں محترمہ لوگ، اگر صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو سزا بھگتنے کے پاس تو بات تو جنت جائے گا نا۔ آپ نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی نا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر جنت واجب ہے جی۔ اس کا کیا مطلب کہ وہ جنت کی بو نہیں پائے گا؟ مطلب کہ اولین، پہلے وہ جنت کی بو تک نہیں پائے گا، بلکہ اس کو جہنم جانا پڑے گا، اس کی کٹائی پٹائی دھلائی ہوگی، پھر گناہ صاف ستھرا ہو جائے گا، پھر اس کو جنت میں بالآخر داخل کیا جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا اس سے پہلے حدیث، اسی بخاری شریف جلد اول میں مجھ حقیر نے آپ کو پڑھایا ہے کہ جہنمی جل کر کوئلے کی طرح ہو جائیں گے، پھر اس کو نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، ہے نا۔ آگے دیکھیے حدیث کہاں سے؟ حدثنا اسحاق المنصور قال اخبرنا حسین الجعفی قال زائدۃ ذکرہ عن ہشام، اس نے اس حدیث کو ذکر کیا ہشام سے، وہ روایت کرتے حضرت حسن بصری سے، اتینا معقل بن یسار نعودہ، ہم لوگ معقل بن یسار کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے۔ ہم لوگ، یا معقل لکھا بھائی، ہاں اوپر بھی تو معقل لکھا تھا، ہم لوگ معقل پڑھتے تھے، معقل پڑھیے گا۔ معقل بن یسار کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے، فدخل عبید اللہ فقال له معقل، تو حضرت عبید اللہ بھی تشریف لائے، حضرت عبید اللہ داخل ہوئے، تو ان سے معقل نے کہا، ان سے معقل بن یسار نے، ہاں صفحہ دیکھیے اگلا صفحہ، احدثک حدیثا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ فقال ما من وال یلی رعیتا من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔
کیا سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی والی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کو اس کی رعیت بنائی جائے، مسلمانوں کو یعنی اس کے رعایا میں بنایا جائے، پھر وہ ایسی حالت میں مرے کہ ان کے حقوق کا غاصب ہو۔ غاشم کا معنی غاصب کا معنی یاد ہے؟ ڈاکو چھیننے والا۔ ڈاکو کیسے ہوتے ہیں؟ لوٹ کھسوٹ کرنے والا، دین دہاڑے کسی سے مال وغیرہ چھین لیتا ہے۔ تو اگر کسی کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا، مسلمانوں کو اس کا رعایا بنایا گیا، اس کی رعیت میں دی گئی اور وہ اس کا غاصب ہوا، ان کے حقوق کو چھین لیا، تو مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ جی اگر کسی کو والی بنایا اور وہ ان کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے ان کے حقوق کو چھیننے لگ گیا تو پھر روز قیامت حساب بڑا مہنگا ہوگا۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اب وہ پکڑے گا، کیسا پکڑے گا کہ جنت کو اس کے لیے حرام کر دے گا۔ لہذا اس چند دن روزہ دنیا کے لیے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے حکومت کا لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ کی زندگی تو آخری زندگی ہے، جنت کی وہ باغ و بہار اور نعمتیں ہیں جس کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا مفہوم حدیث، جس کو نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ لہذا اس چند دن اور چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جنت حرام۔ پھر وہی وضاحت ہوگی کہ پہلے جنت حرام ہوگی، پھر کٹائی پٹائی کے بعد سزا بھگتنے کے بعد اس کو جی یہاں تم نے کسی پر دست درازی کیا، کسی پر جرم کیا، اپنی طاقت کا آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل وہاں دینا پڑے گا۔ یاد رہے، ہمیشہ یاد رہے، جو بھی ہماری طاقت ہے رب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کو نیک ہدایت فرمائے اور اپنے ماتحت کے ساتھ صحیح انصاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ گھنٹی لگ گئی، لہذا سبق یہیں تک۔ دعا کریے جو بھی پیغام عظمت رضا میں یہ درس حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے اور اعلیٰ ترین کی کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے صدقے مجھ حقیر کو بھی یہ ساری دولت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعائے خیر میں یاد۔ اللہ حافظ۔ خدا